جی السلام علیکم سر جی، آپ پہلے انٹروڈکشن کرائیے گا. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر عبدالعزیز روجا ہے. میں اس وقت پرنسپل گورنمنٹ کالج آف ایلیمنٹری ایجوکیشن اتھل ہوں. ڈاکٹر صاحب، آج جو الوداعی پارٹی کے حوالے سے جو آج فنکشن رکھا گیا ہے، جس میں ہمارے اس سابقہ پرنسپل رضوان مرزا صاحب 60 سالہ عمر یہاں پر ملازمت پوری کرنے کے بعد آج جا رہے ہیں. مطلب آج ہمیں ایک بہت افسوس بھی ہوا ہے اور خوشی بھی ہوئی ہے. جو مطلب ایک مسناد آفیسر ہمارے ساتھ تھے جو آج ہم یہاں سے جا رہے ہیں. ابھی مطلب ہم یہاں اسٹاف کے لیے مطلب ابھی کیا لائے عمل ہوگا؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں اور رضوان صاحب تقریباً کوئی 5 سال تک بوائز ماڈل ہائی اسکول اتھل میں رہے ہیں. اس وقت ہمارے اس ادارے کے ہیڈ تھے محترم عظیم الدین صاحب. میں 92 سے 95 تک یہاں پر رہا ہوں اور میرا بڑا اچھا وقت گزرا. اور خوش قسمتی ہماری یہ رہی کہ رضوان صاحب اس وقت ہمارے پڑوس میں بھی تھے. اور اس وقت بھی ظاہر ہے مجھے آج بھی یاد ہے کہ کنٹینیوسلی جو ہے ہم 7 پیریڈ لیتے تھے اس زمانے میں بھی. ظاہر ایک اکلوتا سکول ہے اور جہاں بچے آتے تھے. اور ایک اب تو ماشاءاللہ بڑی یوتھ یہاں پر نظر آ رہی ہے اور بڑے ہائیلی کوالیفائڈ بچے یہاں پر موجود ہیں. میں بچے اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری ایک پوری عمر گزری ہے. تو کہ اگر ہم نے کام کرنا ہو تو زندگی میں ہمیشہ 2 طرح کے لوگوں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے. وہ کام کرتے ہیں، جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ راستے ڈھونڈتے ہیں. اور بعض اگر مجھے کام نہیں کرنا تو بہانے بہت ہوتے ہیں. تو جو ادارے ہوتے ہیں وہ اصل میں کوئی بھی آئیڈیل سچویشن میں کوئی ہمارا ادارہ کام نہیں کر رہا ہوتا. یعنی آئیڈیل کی تمنا کرنا یہ تو بری بات نہیں ہے، لیکن آئیڈیل سے کم پر راضی نہ ہونا یہ تو پھر کم قسمتی ہوگی. اب میں سمجھتا ہوں کہ بہترین اسٹاف ہے اور اگر یہ پاکستانی جو ٹیچرز ہیں ان کے 10 پروفیشنل اسٹینڈرڈز ہیں، ان کی وہ فہرست نکالیں. اور یہ فہرست جو ہے جہاں ہم گھر میں جو روم ہے ہمارا وہاں پر بھی یہ لگی ہوئی ہو، اور جس جگہ پر اسٹاف روم میں ہم بیٹھتے ہیں وہاں پر بھی موجود ہو، پرنسپل روم کے اندر بھی یہ موجود ہو، تاکہ ہم اپنے آپ کو مسلسل بہتر بناتے رہیں. اس لیے کہ جس طریقے سے پڑھانا کوئی آسان کام نہیں ہے. یعنی دوہرا کام کرنا پڑتا ہے. مطلب پڑھانے والا پہلے پڑھتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اپنی تدریس جاری رکھتا ہے، مختلف ٹیکنیکس استعمال کرتا ہے، مختلف میتھڈز کو یوز کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو پروفیشنلی ڈیولپ کرتا ہے. اور ہر ٹیچر یہی چاہتا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ قابل بنیں، بہتر انسان بنیں، اعلیٰ کردار کے حامل ہوں، ان کی جو اسکلز ہیں وہ ڈیولپ ہوں، ان کی نالج انکریز ہو. صرف علم سے مراد ہے ریسرچ بیسڈ. ایسا نہیں کہ ہر قسم کی جو انفارمیشن ہے جو آپ کو ہر جگہ سے مل جاتی ہے، واٹس ایپ گروپ سے، آپ کو گوگل سے، ہر جگہ سے، وہ ساری کی ساری ویلڈ نہیں ہوتی. جب ہم یہاں پر علم کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریسرچ بیسڈ ہو، وہ واقعی علم ہو. اس لیے کہ صحیح علم اور تحقیقی علم پر ہی بہتر عمل کی بنیاد پڑ سکتی ہے. کمزور علم ہمیشہ کمزور شخصیات کو پروموٹ کرتا ہے. تو ہمیں مطلب مینٹلی اسکل کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، بیہیویئر کے حوالے سے اسٹرانگ پرسنالٹیز کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری سوسائٹی میں مطلب وہ تبدیلیاں ہیں جن کی ہم خواہش رکھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں. اچھا سر، ابھی کون ہو سکتا ہے پرنسپل اسکول میں؟ پرنسپل سر کوئی بھی آئے، ٹھیک ہے. ظاہر ہے اس سیٹ پہ جو بھی آئے گا وہ اہلیت رکھتا ہوگا اس سیٹ کی، تو وہی پرنسپل یہاں پر بیٹھے گا. اور کچھ چیزیں اس قسم کی ہوتی ہیں نا کہ جب ذمہ داریاں سر پر آن پڑتی ہیں تو بہت ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں. اچھا سر، آپ سیسا لسبیلا کے نمائندے ہیں اور یہاں اسکول کا بڑا جو ایشو ہے وہ یہاں پر بکس کی بھی کمی ہے اور ٹیچر اسٹاف کی بھی کمی ہے، اور مین بڑا جو ایشو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا. میں یہاں پر خود اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں. ٹرانسپورٹ کافی دور سے بچے دیہاتوں سے بلونگ کرتے ہیں اور وہ یہاں پر آتے جاتے ہیں تو ان کو مطلب ایک فرسٹ جو پیریڈ ہوتا ہے وہ ان کا ضائع ہو جاتا ہے. تو آپ ایک سیسا کے رہنما ہیں، کیا آپ سے مطلب وہ حکومت اعلیٰ سے کیا اپیل ہے؟ سر میری ریکویسٹ یہ ہے، میں حکام اعلیٰ سے کہوں گا بھی نہیں، میری ریکویسٹ یہ ہے کہ مسائل کب زندگی میں نہیں رہے. یہ پہلے بھی تھے، چیلنجز ہیں یہ اب بھی موجود ہیں، آئندہ بھی رہیں گے. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جس دور میں 92 میں ہم تھے
तो उस वक्त बच्चे YRO चूँकि हाई स्कूल नहीं था, मिडिल स्कूल था, और बच्चे जो है ये TRO से मॉडल हाई स्कूल तक आते थे, गोट रमज़ान से मॉडल हाई स्कूल उत्तल पहुंचते थे। हाँ ठीक है जी, एक पीरियड अगर वो लेट आते हैं तो हम एक पीरियड लेट छुट्टी करें, टाइमिंग को पीछे ले जाएं, या उनके लिए कोई खुसूसी एक पीरियड का इजाफा कर सकते हैं हम। तो इसमें हमको मैनेज करना होगा चीज़ों को, तो इंशाल्लाह वो चीज़ों के अंदर बेहतरी आएगी। और दूसरा मसला ये होता है कि यानी आप ओवरऑल अगर देख लें पूरे बलूचिस्तान में, सही है, तो स्पेसिफिकली अगर आप लसबेला की बात करें तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। सर्कल बेला जो बहुत बड़ा सर्कल है, उसमें जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं बॉयज़ उनकी तादाद 109 है। आप खुद अंदाज़ा करें कि जी 109 तालीमी इदारे हैं और उनमें या तो एक टीचर है या दो हैं, दो भी बहुत कम, सिंगल स्कूल टीचर है। एक स्कूल है और उस एक स्कूल में एक टीचर तैनात है, 30 सब्जेक्ट हैं, 6 क्लास हैं, एक टीचर कैसे डील करे? अगर वो प्रोफेशनली डेवलप है, वो समझता है कि मल्टी ग्रेड सिचुएशन के अंदर किस तरीके से चीज़ों को डील करना है, तो उसके लिए मसला नहीं है पढ़ाना। इसलिए कि एक टीचर जो है वो किताब का मोहताज नहीं होता, किताब अपनी वजाहत के लिए टीचर की मोहताज है। ये मुझे काम नहीं करना तो ये बहाना अच्छा है कि बुक्स नहीं है। अगर मुझे काम करना है तो एक टीचर, अगर मैं बहैसियत टीचर एक टेक्स्ट बुक का मोहताज बन जाऊं तो मैं परफॉर्म नहीं कर सकूंगा। अच्छा सर, यहाँ पर प्राइमरी स्कूल जो होते हैं उसमें काफ़ी स्कूल है जहाँ पर टीचर नहीं है, हालांकि टीचर की वहाँ पर ड्यूटी भी है और वहाँ पर है, लेकिन वो फिर भी नहीं जाती हैं। वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं तलबा, वो सिर्फ आते हैं सुबह से तो बैठ के 11 बजे वापस चले जाते हैं। इस सवाल से आप क्या कहेंगे? देखिए, इस हवाले से हम ये कहेंगे ना कि जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर साहब मौजूद हैं, आपकी बेहतरीन एक अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ग्रुप जो है, उसके अंदर इस चीज़ को कई दफ़ा हाईलाइट किया गया था कि आप मतलब रेशनलाइजेशन की तरफ जाओ। यानी आपको बहुत सारे इदारे ऐसे मिलेंगे जहाँ पर आपको बहुत सारे प्राइमरी टीचर्स की तादाद ज़्यादा है, सही है, तो वहाँ से आप उन टीचर्स को लें, शिफ्ट करें। कोई 40-45 के करीब तालीमी इदारे बंद हैं, जो मुझे नहीं लगता कि 40-45 जो है करीब असातिज़ा कराम हमारे पास मौजूद नहीं है। उसमें जो हमारे असातिज़ा के बहैसियत में सीसा के सदर के, सही है, मैं उसको ऑन करूं तो हमारे GTA के जो दोस्त मौजूद हैं गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन के, उन्होंने कई दफ़ा कहा भी हुआ है कि हम ऑन करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। तो फिर जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस है या उसके ऑफिसरान हैं वो भी थोड़े से स्ट्रांग बने, है ये बोल्ड स्टेप्स तो उठाने पड़ेंगे। और फिर डिस्ट्रिक्ट आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी, आपकी सिविल जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन वगैरह, इनको भी ऑन बोर्ड लेकर एक बेहतरीन प्लान के ज़रिए से उन तमाम तालीमी इदारों को बिल्कुल रीओपन किया जा सकता है। हमें तो नहीं लगता कि हमें ये इक़दाम नहीं उठाने चाहिए। अगर हम इन तालीमी इदारों को बंद कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने मुस्तकबिल से खुद खेल रहे हैं। थैंक यू सो मच।